ایک مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑی بدتمیزی سے بولا، یا محمد، آپ بہت نرم مزاج اور خندر ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طرف دیکھا اور فرمایا، جی بولیے۔ اس نے کہا، مجھے تیری 3 باتیں سمجھ نہیں آتی۔ تو کہتا ہے کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، تو کہتا ہے کہ قیصر و کسریٰ جیسے عظیم سلطنت پتہ ہوں گی، یہاں تو کھانے کو روٹی نہیں، تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سنے اور مسکرا کر بولے، امید ہے کہ تیری زندگی لمبی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید دراصل یقین ہوتا تھا، یقیناً سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، یقیناً قیصر و کسریٰ پتہ ہوں گے تو دیکھے گا، اور یقیناً بروز قیامت میں تیرا ہاتھ پکڑ کر بولوں گا کہ کیا یہ سچ نہیں؟ وہ بولا، میں نہیں مانتا، اور چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا، لوگوں نے کہا کہ ایک بات تو ہو گئی، اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا اور ایران فتح ہوا، یہ مزدوری کر رہا تھا، اپنا اوزار اٹھا کر مکہ چل پڑا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ شخص بے حد مسکین اور غریب تھا۔ جب بھی یہ شخص مسجد میں آتا، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ایسی معمولی شخص کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، میں اسی مجلس میں موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا کہ میدان محشر میں تیرا ہاتھ پکڑ کر پوچھوں گا کہ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ میرے ماں باپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہاتھ پکڑے اور اتنا قریب ہو، وہ جنتی ہی ہو سکتا ہے۔